ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر۔ چونکہ خصوصی سلامت رہو، آپ یہ پاک سیدہ کا در ہے، اور چونکہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے اور نوتکی صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پورے ملک پاکستان پہ بابا سید ریاض حسین شاہ رتوال والے ان کا احسان ہے جنہوں نے شبیہ جنت البقیع کی تعمیر کی یہاں پہ، اور ہم مومنین کو زیارت کی یہ موقع ملا تو مالک پاک ان کے درجات یقیناً بلند ہے، مالک مزید درجات بلند فرمائے۔ چونکہ بابا حیدر شاہ جی کی یہ 4 سطریں اور انہی کی موجودگی میں بابا تقیر شاہ جی سے بھی خصوصی دعا، قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین، پھر کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر، اور پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر۔ جیو سلامت رہو، ہاتھ اونچے مل کے حیدری، آپ جیو آپ سلامت رہو۔ نہایت ادب سے میرے بہت واجب الاحترام ذاکر دنیا کا بہت پیارا نام شہر اہل بیت جناب ذاکر سید حیدر عباس رضوی صاحب ذکر آل یاسین بیان فرمائیں گے۔ ان کے فوراً بعد بابا سید تقیر شاہ جی ممبر پہ پہنچ گئے، سید نسیم عباس شرازی صاحب بھی موجود ہیں، اور بھی کافی ذاکرین پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، سارے اپنے وقت میں خطاب فرمائیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علی الولی اللہ، نعرہ حیدری۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے۔ کوشش کرو صلوات سارے جتنی بلند پڑھ سکتے ہو اتنی بلند تلاوت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، صلوات بلند آواز سے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی اعدائہم مجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت کر لیجئے۔ مجمع کی تعداد بہت زیادہ ہو تو سارے صلوات پڑھنے والوں کی آواز ذاکر کے کانوں تک نہیں پہنچتی، جو جتنا دور ہوتا ہے اس کی آواز اتنا پیچھے رک جاتی ہے، لیکن جب بیٹھے ہی گنے چنے بندے ہوں تو جو آخری بندہ بھی بیٹھا ہے اس کی بھی صلوات کی آواز آسانی سے ممبر تک آ سکتی ہے۔ سب سے پہلے تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں آباد وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ کائنات کے اکلوتے اللہ نے محمد کی اکلوتی بیٹی کی مرضی سے ہماری آنکھیں خاک شفا اور دل غدیر کی مٹی سے بنائے ہیں۔ اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتنی بلند صلوات پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے آل محمد نے عطا کی ہے۔ اجازت ہے حضور میں؟ مالک آپ کو سلامت رکھے جی، ہر دکھ تکلیف پریشانی سے محفوظ رہیے۔ جو دعائیں گھروں سے سوچ کے آئے ہیں، دعا ہے اس ذکر کی وارث بی بی جس کی نگری میں اس وقت ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اختتام مجلس سے پہلے وہ بی بی آپ کی تمام تر دعائیں قبول فرمائیں۔ بالخصوص سید و ذاکرین جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب آف رتوال، پاکستان کی ذاکری آزاداری، کیونکہ آزاداری میں جو
مختلف جگہ ہو سکتی ہیں، ماتمداری ہے، نوحہ خوانی ہے، عزادار جو بھی ہے، اس رنگ میں سید کی ایک بڑی منفرد سی ایک نوکری کا حصہ مولا کی بارگاہ میں رہا ہے۔ مالک ہم سب کو ریاض شاہ صاحب سمیت ہماری نیتوں اور محنتوں کے مطابق نہیں بلکہ اپنی کریمی کے مطابق نوکریوں کا اجر عطا فرمائیں۔ مالک ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ جب وقت کا آخری محمد اپنے وجہ اللہ چہرے سے حجاب غیبت کو ہٹائے تو ہمیں مولا کے سامنے پیش ہوتے ہوئے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہاں بالکل ذاکری والا کوئی چکر نہیں ہے، صرف یہاں پہ دربار بڑا ہے، حاضری لگوا کے بندہ دعا لے کے چلا جائے تاکہ اس فہرست میں نام آ جائے کہ جو اس دہلیز پہ سجدے آتے ہیں ڈھیر سارے وہ ہیں جو نظر آتے ہیں، اور ان سے کروڑوں گنا زیادہ وہ ہیں جو نظر نہیں آتے۔ ایسے ہی بھی ہے، کاش اللہ ہمیں وہ بصیرت اور بصارت عطا کرتا کہ ہم دیکھ پاتے کہ اس بی بی کی چوکھٹ پہ سجدے کے لیے کون کون سی مخلوق کتنی کتنی تعداد میں آ رہی ہے۔ تو شاید آج پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا نہ ہوتا جو حسین کی اماں کے حق کا انکار کر سکتا، لیکن چونکہ ہماری آنکھیں ایک محدود جگہ تک دیکھ سکتی ہیں، زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ انسان کی اوقات تو یہ ہے کہ وہ اس پردے کے پار نہیں دیکھ سکتا، تو جو پردے کے پار نہیں دیکھ سکتا وہ نور خدا کو کیسے دیکھ سکتا ہے۔ ایک بات کرتا ہوں میں، مختصر سی نوکری ہے جی، کوئی لمبا چوڑا پڑھنا نہیں، اس کے بعد ایک منقبت، بس یہ چیک کرنے کے لیے کہ مجھے باہر کہیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ بندہ کسی بڑے گھر میں جائے نا جی تو وہاں پہ صلاح مشورہ کر لیتا ہے۔ میں ایویں سمجھو کہ میں اس نگری چ صلاح کرنا آیا پھر یہ گل میں کتیں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک دو باتیں اس تک جانے کے لیے کرتے ہیں۔ آج 27 سفر ہو گئی، آج سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے پورے پاکستان میں جتنے ماتمی تھے وہ سارے حسین بادشاہ کی محبت کو دل میں رکھتے ہوئے سڑکوں پہ نکلے۔ ایسے ہی نا جڑے نہیں ہلے نکلے تو اسی بھی ہے، وہ میں نے پتہ ہے، بس وہ ہاں ہوں نہیں کر رہے، ڈرتے ڈرتے جھجکتے نکلے ضرور ہیں۔ آپ کے پنڈی بھٹیا میں بھی یقیناً ماتمی عزادار سڑکوں پہ نکلے ہوں گے، یہی اکٹھے ہوں۔ لو پھر تو مجھے اب یہاں پہ بچوں کی بھی داد چاہیے، اگر کوئی بچہ بیٹھا تو ٹھیک ہے، ہر ایک بزرگاں تو پھر تائید کرنی ہے نا جی۔ یہاں اکٹھے ہوئے، پھر وہ پورے پاکستان میں بھی جلوس نکلے ہیں۔ جلوس کتنے نکلے ہیں مجھے نہیں پتہ، ان جلوسوں میں آنے والے ماتمیوں کی تعداد کتنی تھی مجھے نہیں پتہ۔ مجمع ڈھیر سارا ہو بابا جی، میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں اتنے مجمع دے وچ کوئی 10 بندے بولو تو میں راضی ہوں، تو جب بیٹھے ہی 10-12 ہوں تو پھر ان میں سے ایک بھی نہ بولے تو تکلیف ضرور ہے۔ میں تھوڑی داد نہیں، میں تھوڑی اگلی گل تے تائید چاہیے تو لطف آ جائے گا گل دا، اگر میں پہنچانے وچ کامیابی حاصل کر لی۔ پوری پاکستان کی نگری میں کتنے جلوس تھے حضور مجھے نہیں پتہ، کتنے ماتمی تھے مجھے نہیں پتہ، کتنا سفر انہوں نے پیدل طے کیا ہے۔ کسی نے 5 کلومیٹر، کسی نے 10 کلومیٹر، کسی نے 50 کلومیٹر۔ میں نے 150 کلومیٹر چل کے آتے ہوئے ماتمی دیکھے ہیں۔ جلوس گجرات سے نکل رہا ہے جا رہا ہے لاہور، گجرانوالہ سے نکل رہا ہے جا رہا ہے لاہور، حافظ آباد سے لالا جی نکل رہا ہے، لالا جی جا رہا ہے لاہور۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جسے پوچھو کہاں جا رہے ہو؟ یار لاہور سیدہ کے سلام کے لیے جا رہے ہیں۔ جو لاہور کے اندرونی جلوس سے کہاں جا رہے ہو؟ یار نیاز بیگ سے نکل رہے ہیں، کربلا گامے شاہ جا رہے ہیں، وہاں پہ سلام کرنے جا رہے ہیں، سیدہ کے حرم پہ سلام کرنے جا رہے ہیں، اپنے علاقے کی ایک بارگاہ سے نکل کے دوسرے علاقے کی بارگاہ تک جا رہے ہیں۔ کتنی تعداد تھی مجھے نہیں پتہ، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ نکلنے والے صرف مرد نہیں تھے، صرف مرد تو نہیں نکلے، مرد تھے، مستورات تھیں، بچے تھے جو ماؤں کی انگلیاں پکڑ کے جلوس میں گئے ہیں، جو انگلی پکڑ کے جانے کے قابل بھی نہیں تھے وہ ماؤں کی جھولیوں میں گئے ہیں، جو بزرگ تھے جو چل کے نہیں جا سکتے تھے وہ ویل چیئر پہ گئے ہیں، جو ویل چیئر پہ جانے کے قابل نہیں تھے ان کو ان کے گھر والے سٹریچر پہ ڈال کے لے کے گئے ہیں۔ کیوں؟ جلوس ہے حسین کے نام کا، عشق ہے حسین کا دل میں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ بندہ کوئی سٹریچر پہ جلوس میں جائے گا تو مر جائے گا، لیکن انہیں پتہ ہے جو حسین کے ذکر میں مر جائے وہ کبھی نہیں مرتا۔
جو حسین کی محبت لے کے مر جاتا ہے پھر وہ کبھی نہیں مرتا. اس کی زندہ مثال یہ سیدزادہ آپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے. جو حسین کا عشق دل میں لے کے جاتا ہے اسے موت مار نہیں سکتی. چلے گئے. اب سب سے مزے کی بات یہ ہے جتنا لمبا جلوس تھا ساتھ اتنا لمبا حسین کا دسترخوان تھا. ایویں نا لالا جی, ایسے ہی ہے نا جی, تھوڑی خیر ہوئے تسی میں نے دیکھنا ہے صرف. اتنا لمبا ساتھ دسترخوان ہے. کائنات بھر کی نعمتیں اس دسترخوان پہ موجود ہیں. جس ماتمی کا جہاں دل کرتا ہے وہ رکتا ہے, وہاں سے اپنی مرضی کی کھانے کی چیز اٹھاتا ہے, کھاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. میں اپنے بچپن سے سید ایک چیز دیکھتا آ رہا ہوں, آپ تائید کریں گے, بلکہ سارے تائید کریں گے. میرے جیسا مسکین آدمی کسی کے ہاں مہمان چلا جائے نا تو وہ میزبان اپنی حیثیت کے مطابق دسترخوان بچھاتا ہے, اس پہ کو لنگر پانی کا انتظام کرتا ہے. ہوتا ہمیشہ یہی ہے, کھانے والا کھانا کھا لیتا ہے, کھانا کھانے کے بعد جب وہ میزبان دسترخوان سمیٹنے لگتا ہے نا تو وہ مہمان اسے کہتا ہے آپ نے مجھے کھانا کھلایا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جڑے نہیں ہلے تو اسی کدی کسی کا شکریہ نہیں کیتا, پھر پریشان ہو گئے نا. یہ کھڑی نوی گل ہے. ہمیشہ مہمان میزبان سے کہتا ہے آپ نے مجھے کھانا کھلایا, سر آپ کا شکریہ, بھائی جان آپ کی مہربانی, استاد جی تھوڑا بڑا شکریہ. کھانے والا کھلانے والے کو کہتا ہے واہ میرے بادشاہ حسین تیری کیا مزاج ہے, تیرا کیا رنگ ہے تیری طبیعت کا, تو نے اپنی قوم کا مزاج ہی ایسا بنا دیا ہے. پوری دنیا میں مہمان میزبان کا شکریہ کرتا ہے, کھانا کھانے والا کھلانے والے کو کہتا ہے تیرا شکریہ. میں نے اس دفعہ یہی دیکھا ہے پوری دنیا میں جہاں جلوس نکلے ہیں, کربلا سے لے کے پنڈی بھٹیاں تک, جہاں حسین کے ماتمیوں کا جلوس نکلا ہے ساتھ دسترخوان تھا. ہمیشہ یہی نظر آیا ہے مجھے ان جلوسوں میں, جو کھانا کھا رہا تھا وہ کھا کے جا رہا تھا, کھلانے والا کہہ رہا تھا تو نے کھا لیا تیری بڑی مہربانی, تو نے میرے دسترخوان سے حسین کے نام کا لقمہ لیا, میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. پوری دنیا میں لوگ بھوک اور پیاس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں. مہنگائی ہو گئی, بھوک بڑھ گئی, ماتم ہے اس گل دا جڑا میں اگے کرن لگا. مہنگائی بڑی ہو گئی, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے, احتجاج ہو رہے ہیں مہنگائی کے خلاف. پتہ نہیں کیا قسمت ہے حسین کے ماتمیوں کی. حسین کے ماتمی سڑک کے کنارے کھانا پانی لگا کے کھڑے ہیں اور مفت کھلا رہے ہیں, ان پہ مفت کھلانے کا پرچہ ہو گیا. اسا نہیں سنیا میں کی آکھیا, مفت کھلا رہے ہیں, پیسے 1 روپیہ نہیں کوئی بندہ لے رہا. ان پہ اس بات کا پرچہ ہو گیا کہ تسی مفت کھوا کیوں رہے ہو. سبحان اللہ. مولا ساڑی حکومت نو ہدایت دے وے, بڑی لوڑ ہے انہوں نے ہدایت دی, ہدایت دے وے. مہنگائی کتنے عروج کو چلی گئی, حسین کا ذکر کم نہیں ہو رہا. میری ذاکری کی سروس بہت تھوڑی ہے, لیکن جتنی تھوڑی ہے اس پہ میں ایک بات کرتا ہوں. میں نے آج تک سیدزادہ کوئی بانی نہیں دیکھا جو 1 سال مجھے پڑھائے یا کسی ذاکرین کو پڑھا کے اگلے سال یہ کہے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تو میں مجلس نہیں کرا رہا. ہے کوئی جی زیادہ کرائے گا, میں صدقے جاؤں. ایسے میں بھی بے شمار بانیوں کو جانتا ہوں. صبح مجلس ہے, پچھلی رات کو وہ کہہ رہا یار پیسہ کھول کوئی نہیں, ذاکر بلا لے نے, تعداد بڑی ماتمیہ دی آ جانی ہے. صبح اٹھ کے مجلس کے بعد اسے پوچھو نا یار کل تے تو کہہ رہے ایسا پیسے کول کوئی نہیں, کہتا ہے پتہ نہیں حسین دی اماں مدد کی تھی ہے, مجھے پتہ ہی نہیں چاہا. ایسا ہی نہیں جی تہذیب جی, حیدری پتہ نہیں یار کو مالک عباس کرم کیتا ہے, پتہ ہی نہیں چلے یار کو بادشاہ حسین ہی کو کرم کیتا ہے, پتہ ہی نہیں لگا پیسے آئے کتوں نے, تے کوئی کام نہیں رہا, سارے ہی ہو گئے. یہ معجزہ ہے, بالکل یہ معجزہ ہے. لوگ ہم پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں, جب ہمیں ہمارے خلاف لوگوں کو کچھ نہیں ملتا نا تو پھر وہی ہمارے عقائد پہ حملہ شروع کر دیتے ہیں. آہو نہیں غلط میں کراں گا, ایک کافر نے کیوں جی یہ کی کر دینے, لا الہ الا اللہ نہیں پڑھ دے, پڑھ دے نے پھر بھی کافر نے. اے محمد رسول اللہ نہیں پڑھ دے, پڑھ دے نے پھر بھی کافر نے. نماز نہیں پڑھ دے,
پڑھتے ہیں پھر بھی کافر نے. انہاں دے روزے ذی الحج چ ہوندے نے جی. کدوں ہوندے نے ساڈے روزے؟ جڑے نہیں بولے قسم رمضان وچ ہی ہوندے جے. مولا دی قسم رمضان وچ ہی ہوندے نے. ایویں نا میرا ویر؟ ہاں روزے رمضان دے بھی رکھ دین لیکن پھر بھی کافر نے. جو سارا سال ہمیں کافر کہتے ہیں نا، جب حج پہ جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں مسلمان بھرا نے. جڑے سن کافر آختے سن حج تو روکتے دکھاؤ نا. ادھر تو کافر کا داخلہ ہی منع ہے، لیکن ادھر پتہ ہے نا یہ جو پیسہ ہے نا، پیسہ یہ بڑے دین ایمان بدل دیتا ہے. ٹھیک ہے، حج بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی کافر ہیں. ہمارے کافر ہونے کی ان کے پاس صرف ایک دلیل ہے کہ یہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. بس اے علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، اے تاں کافر نے. یا اللہ اگر علی ولی اللہ پڑھنا کفر ہے، انشاءاللہ میں کافر ہی مرا. علی ولی اللہ پڑھنا کفر نہیں، علی اللہ پڑھنا کفر ہے. یہ میز نہیں ہے، یہ قبر حسین کی شبیہ ہے. اس میں پتہ نہیں آل محمد کی کتنی شخصیات کا ذکر ہے. یہ میرے سر پہ ہے. اس بی بی تو وڈی تے روح زمین تے قسم کوئی نہیں. جڑا بندہ اس بی بی دی قسم تے یقین نہ کرے، اللہ کرے پھر ہونے ہی پھڑک کے مر جائے. اس سے آگے حضور کیا قسم کھاؤں تو وہ میری بات کا یقین کرے گا. کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی. میں تو کوئی شیعہ نہیں نظر آئے جڑا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی اللہ. علی ولی اللہ، یہ مطلب ایک علی ہے، ایک اللہ ہے جس کا علی ولی ہے. یہ دو اور کیڑی قسم کھاؤں جائے عجیب جی. نہ تو مقدس چیز سے میرے کو کوئی نہیں. علی میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ علی کو اللہ کہنا کیڑی وڈیائی ہے. ایک کیڑا فخر ہے پہ میں علی نو اللہ آکھدا جی. علی کو ماننے کا مزہ ہی یہ ہے کہ علی کو اللہ نہ کہا جائے. ہائے ہائے جڑا سر بھی نہیں ہلا سکے اس نے میں مار سٹے ہے نا. علی نو منن دا سواد ہی تاں ہے کہ علی نو اللہ نہ آکھیا جائے. کیونکہ جب میں نے کہنا یا علی رزق دے، یا علی عزت دے، یا علی اولاد دے، یا علی بخت دے، یا علی گھر دے، یا علی نوکری دے، یا علی کو 4 پیسے دے، اللہ سے یہ مانگا اور اس نے دے دیا تو ایک کیڑا کمال ہے. اللہ ہو کے رزق دینا کون سا کمال ہے؟ پریشان ہو گئے ہو بھائی. ایک بندے دے بینک کو کروڑ روپیہ پیا ہے، تسی جا کے انہوں آکھو جی 1000 روپیہ دیو نہ کدی تو میری سر جاندی ہے، تو اس نے 1000 دے دیتا ہے تو کیڑا تیر ماریا سو بھائی. جس کے پاس ہے وہ دے تو یہ کوئی کمال نہیں. کمال یہ ہے کہ علی اللہ نہ ہو لیکن اللہ والے کام کر سکتا ہو. ہائے ہائے. اللہ نہ ہو کہ قدرت الہی پہ اختیار رکھنا ایک ہی دے دی بات ہے. یہ کمال ہے، یہ کوئی کمال نہیں. اسی تمنیا بھی انہوں نے جنہ دے دروازے تو ساری زندگی کوئی خالی نہیں گیا. وہ کون سا اللہ ہے جو کعبے میں آتا ہے اور پھر مسجد میں بھی جاتا ہے؟ ایک 4 مصرے سید بڑے کو پرانے لکھے آگے، اس کے بعد میں منقبت شروع کرتا ہوں. میں اور پاس سے نکل گیا. میں تہذیب نے میں بیٹھے کے چھیڑیا تو میں چھڑ گیا. وہ بادشاہ علی نے نا یوں اپنی انگلی کے اشارے سے سورج کو کہا تھا واپس آ، اور وہ واپس آ گیا. ایک بندہ لالا جی کسی پاس سے نہ لوک کے، لکنا سمجھتے پنڈی بیٹیاں والے، لوک کے چوری چھپ کے، پر قسم ہے جو لوک دا سواد ہے نا وہ چھپ دا سواد نہیں. لوک دا مزہ لوک کے چاہیے. وہ لوک کے نہ بادشاہ علی نے ویکھدا سی پیا ہے یوں کیا اور سورج واپس آ گیا. قدموں میں گرا. آپ اللہ ہے یا علی تسی ہی اللہ ہو. علی نے فرمایا من مولا دی قسم تیر بچ جائے گا اگر کسی بندے دے چہرے تے مسکراہٹ نہ گل دی سواد لین تو بعد. یا علی آپ اللہ ہے. علی نے فرمایا نہیں میں اللہ نہیں. اس نے کہا نہیں یا علی آپ اللہ ہے. مولا دی قسم اتھے ہی کافر ہو گیا سی. علی کو اللہ کہنے کے جرم میں نہیں، علی کے آگے نہیں کہنے کے جرم میں. ہائے ہائے.
اگر علی کو اللہ کہنے کی وجہ سے جعفری صاحب کوئی تے لفظ تسی لے جائے جنال وڈی گل ہے، علی کے آگے نہیں کہنے کے جرم میں، علی کے آگے نہیں کہنے کی ہمت تو آدم میں نہیں ہے، عیسیٰ تک نبیوں میں نہیں ہے ہمت کی علی کے آگے کہیں نہیں 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 یا علی۔ صورتیں دو ہی ہیں، جب وہ علی کو اللہ کہہ رہا تھا نا اس میں سے دو ہی صورتیں ہیں، جڑا بندہ میں نہ آخدہ نبی ہے نسیری ہے، وہ نہ دوہاں جو ایک صورت میں طے کر کے دسے نا، یا تو جو کہہ رہا نا نہیں یا علی آپ اللہ ہے، وہ علی کو علی سے زیادہ جانتا ہے، مولا نو نہیں نعوذ باللہ پتا کہ میں اللہ ہوں تو ان پتہ لگ گیا ہے، تو مولا نو دس رہے نہیں یا علی آپ کو نہیں پتا آپ اللہ ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، یا تو وہ علی کو علی سے زیادہ جانتا ہے تو پھر وہ صحیح کہہ رہا ہے، علی کو علی سے زیادہ کوئی نہیں جان سکتا، علی کو علی جتنا جاننے کے لیے بھی کم از کم یا اللہ چاہیے یا محمد چاہیے، یا اللہ ہونا چاہیے یا مصطفیٰ بادشاہ کی شخصیت ہونی چاہیے، یا پھر نعوذ باللہ کروڑ بار بھی پاک آپ کی ذریعے پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، یا نعوذ باللہ علی اللہ ہیں لیکن اسے نہیں بتا رہے، اسے کہہ رہے نہیں میں اللہ نہیں، تو غلط بیانی اور معصوم کا جوڑ ہی کوئی نہیں، ایویں ہی ہے تو صحیح پڑھنا ہے، ایویں ہی ہے نا۔ علی کی جس نے اللہ کہا سر علی کی بارگاہ عشق و مستی میں وہی آنکھیں، علی کی میرے پاس علی کے اللہ نہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل ہی کوئی نہیں، علی کی بارگاہ عشق و مستی میں وہی آنکھیں مکرم ہیں جنہوں نے شاہ کو عین الیقین دیکھا، مجھے حیدر نصیری پہ یہی غصہ ہے کہ اس نے علی کا معجزہ دیکھا مگر سجدہ نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، آپ ہاتھ اٹھا دیتے تو بیٹا آپ کا جاتا کچھ نہ حیدری۔ میں تو توبہ نعوذ باللہ مستقبل کا پتہ کوئی نہیں، میں تو اس لمحے نو سوچ کے توبہ کرتا جی تو کدی میرے منہ چو علی اللہ نکل جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا، ایک کوئی سواد نہیں۔ اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے بھائی جان بات تسی مسکرانا ہے تو میں لگنا میری زندگی دا مہینہ ود گیا، اگر اے وہ گل ہے جیدے تو لوگوں نے پیڑ اٹھ دی ہے، اگر مجھے بڑا مزہ آتا ہے جی کوئی بادشاہ کے فضائل سن کے کسی کو پیڑ ہو نا مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں تو دعا کرتا ہوں انشاءاللہ جن جن ہوندی ہے او دا اظہار بھی کرے، میں صدقے جاؤں۔ اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے تو پھر بتاؤ کہاں سے خدا لیا جائے؟ اگر مسکرا دے تیری خیر، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے، 5 شعر پڑھنے اس کے مصائب تسی پڑھ جائے، اگر حسین کا سجدہ ہٹا لیا جائے تو پھر بتاؤ کہاں سے بولو خدا لیا جائے؟ اور میں خلد لے تو چکا ہوں ایک عشق کے بدلے، میں نے اپنی طرف سے تو بات نہیں کی یار، معصوم کا فرمان ہے، یہ آپ کی پلکیں آپ کی آنکھ بھیگ گئی آنسو سے، غم حسین کے آنسو سے، آپ پہ جنت واجب اتنی بھیگ جائے کہ اس میں مچھر کا پر ڈبویا جا سکے تو اڑے تھے جنت واجب ہے، میں نہیں کہہ رہا، معصوم فرما رہے ہیں، میں خلد ہٹا لیا جائے کہاں سے خدا لیا، میں خلد لے تو تھک گیا ہوں، سر درد لگ گئی سوچ سوچ کے، اگلی بات کا جواب نہیں آ رہا، میں خلد لے تو چکا ہوں ایک عشق کے بدلے، بتاؤ خون کے ماتم کا کیا لیا جائے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، چلو جڑے ماتمی ہو بول پاو حیدری، میں خود لے تو چکا ہوں ایک عشق کے بدلے، بتاؤ خون کے ماتم کا کیا لیا جائے؟ شاید اس سے لاڈلا لوڈلا شعر میرے پاس نہیں ہے، شعر اللہ کرے میں پہنچا لوا، بتاؤ خون کے ماتم کا کیا لیا جائے؟ اور کہا یہ حر نے، کہا یہ
ہور نے خدا آپ مان جائے گا. کہا یہ ہور نے خدا نو منانا سے بندے دی زندگیاں گل جاندیاں. اور حسین کے ہور نے بڑے آرام سے کہا کیا کہا یہ ہور نے خدا آپ مان جائے گا. کیسے؟ حسین کو کسی صورت منا لیا جائے. آئے ہائے. کہا یہ ہور نے خدا آپ مان جائے گا حسین کو کسی صورت منا لیا جائے. شعر اتنا خوبصورت لگتا ہے مجھے، میرا دل کرتا ہے میں سینے پہ لکھوا لوں. حسین کو کسی صورت منا لیا جائے. میں ماں کی گود سے نہ یہ موضوع سنتا آ رہا ہوں، لیکن شاید ایک پہلو نیا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حسین کو کسی صورت منا لیا جائے اور بطول آئی ہیں کرنے کو شکریہ سب کا. یہ دیکھو کون شکریہ ادا کرنے آ رہی ہے. اور شکریہ کا وزن جیسا بندہ ہوتا ہے ویسے شکریہ کا وزن ہوتا ہے. بطول آئی ہیں، پورا ایک باب ہے، کھولنا نہیں چاہ رہا، اگلے مصرے میں کھول جائے گا. بطول آئی ہیں کرنے کو شکریہ سب کا، چلو چراغوں کو غازی بجھا لیا جائے. شاید کسی کے دل تک تو میری بات گئی ہوگی. بطول آئی ہیں کرنے کو شکریہ سب کا، چلو چراغوں کو غازی بجھا لیا جائے. بجھا لیا جائے، بجھا لیا جائے. ایک لفظ ہے اس کی تشریح نہیں کرنی. بجھا لیا جائے اور غم حسین کا بدلہ حسین دے مالک. چپ کر گئے ہو. میں حسین کے بدلے جنت نہیں لیتا، نہیں لیتا. سوداگری بھی حضور کو ریٹ تے کو سیم ہوئے. حسین دے کے جنت لے لوں، میں نے کون سے آنا آکھے گا. میں تو اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں. یہاں سے کوئی بھائی کو دوست اٹھے اور کہہ رہے صاحب میں تھوڑے نال پیار بڑا ہے، بڑی مہربانی جی، اے اپنی ₹1,00,000 والی گھڑی میں دیو ہاں، اے میری 600 والی تسی پا لو. تو جے میں سودا کر لاں تو میں تھوڑے جو ہے کو سیانا کھانا لا. مجھے بچے بھی یہ کہیں گے لٹے آ گیا ہے. میں حسین دے کے جنت لے لوں، میں تو لٹے آ گیا نا. میں نہیں لیتا حسین کے بدلے جنت نا. ہائے ہائے غم حسین کا بدلہ. اور یہ میں قیامت والے دن کہوں گا. تسی جتنے بیٹھے ہو کم از کم تسی بی بی دی نگری دے وچ بیٹھ کے میری گواہی دے آجے کہ جیندیاں بھی رولا پائی رکھے اے مالک تیری بارگاہ چ بھی رولا پا رہے ہیں. غم حسین کا بدلہ حسین دے مالک. کیوں؟ کھرا دیا ہے تو حق ہے کھرا لیا جائے. میں نہیں حسین سے سستی شے پہ راضی ہوتا. غم حسین کا بدلہ حسین دے مالک، کھرا دیا ہے تو حق ہے کھرا لیا جائے. آخری شعر 4 میں نے پڑھ لی، 5 کا وعدہ تھا 4. اور میں تو جب میں کہوں نا 5 تو 5 دا مطلب 5 ہی ہوں ہے. غم حسین کا بدلہ حسین دے مالک، کھرا دیا ہے تو حق ہے کھرا لیا جائے. اور کسی نے غیب سے آواز دی علم پکڑو. ادھے تے جوان بول پونا تو جڑا بول پائے گا وہ دا چہرہ میں اکھیاں دے وچ محفوظ کر کے لے جاؤں گا تو انہوں واہ واہ میں کرتا جاؤں گا. شعر میں آخری پڑھ رہا ہوں. غم حسین کا بدلہ حسین دے مالک، کھرا دیا ہے تو حق ہے کھرا لیا جائے. اور کسی نے کب آواز دی؟ کسی نے غیب سے آواز دی علم پکڑو، ابھی میں سوچ رہا تھا عصا لیا جائے. اپنی تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات مل کے بلند آواز